جب حضور سے پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ اور جب دوسری بار حضور سے پوچھا جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے اہم کام ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے بڑا پسند ہے۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، لیکن کہا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جنت میں رہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیسے؟ کہا کہ جنت میں رہ کر وہ جنت میں جاتے ہیں، جب جو نا وہ شہید کر دیا جاتا ہے، جب جنت میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تو کہتا ہے یا اللہ بس جنت میں آ گئے، سب سے بڑی خواہش یہ ہے۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے 2-3 بار، جب اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اب ہماری ایسی جان نہیں چھوٹے گی، تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں پھر واپس بھیج دنیا میں، ہم جائیں اور پھر تیری راہ میں قتل کیے جائیں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیے جائیں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اور حضور کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں جو ہے نا جہاد پہ جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندگی دے اور پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندگی دے پھر میں شہید ہو جاؤں۔ کہا کہ جتنا مزہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کا وہ عام زندگی گزارنے میں نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، یعنی کہ جب اس کو تلوار سے اس کی گردن کو الگ کیا جاتا ہے، یا وہ نیزوں سے یا تلواروں سے یا گولیوں سے زخمی ہو کر اللہ کی راہ میں مرتا ہے، تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا انسان کو چیونٹی کاٹتی ہے، اتنی سی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ساری زندگی، یہ ہماری زندگی، یہ ہمارا جسم، یہ سارا اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا وہ تم سے سودا کرنا چاہتا ہے اس زندگی کا بھی، کہ آؤ اللہ کی راہ میں پھر اس زندگی کا بھی سودا کر لو۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ بے شک اللہ نے جنت کے بدلے مومنین کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا، اور وہ اللہ کی راہ میں کافروں سے اس طرح لڑیں کہ انہیں بھی جو ہے نا وہ قتل کریں اور خود بھی قتل ہو جائیں۔ اور یہ اللہ کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے کہ جس کا بیان توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے قول کا جو ہے نا پورا کرنے والا کون ہے؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اس سے کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ جب انسان اپنے جذبہ جہاد کو لے کر اللہ کی راہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کی طرف نہ کروں کہ جو تمہیں عذاب سے بچا دے، یعنی کہ ایسی تجارت کہ جس میں عذاب سے بچنا ہی جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے، اور اس کا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ کر لے گا اور اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، فرمایا وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ تو فرمایا اس کا اجر کیا ملے گا؟ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور کیا یہ اچھا ٹھکانہ ہے، فی جنات عدن، ہمیشہ کے رہنے والے باغات میں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آج فوج میں بھرتی ہونے کے لیے لوگ بڑے کتراتے ہیں، انہیں کترانے کی ضرورت نہیں، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ عام زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے، ایسے بھی بندے نے مر جانا ہے، کبھی ٹارگٹ کلنگ کا نشان ہو جائے، کبھی کسی بیماری میں مر جائے یا طبی موت مر جائے، لیکن کتنا اچھا ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مر جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بے شمار جو ہے نا وہ انعامات کا وعدہ فرما رکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بے شمار فضائل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد میں لڑنے والے کے لیے بیان فرمائے۔ کہا کہ اونٹنی کے دودھ دوہنے کی مقدار اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں لڑا تو کہا کہ اس کی 60 سالہ عبادت کرنے سے بہتر ہے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ ایک شخص اگر اتنی دیر جتنی دیر میں اٹھنے کا دودھ دوہا جاتا ہے، اگر اتنی دیر میں اللہ کی راہ میں لڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 60 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ انہیں گمان بھی نہ کرو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی اللہ کی راہ میں لڑنے کی۔